جسے رب کریم جل مجدہ نے 1981 کے اندر ایک عالمگیر تنظیم بنانے کا شرف عطا فرمایا اور رب کریم جل مجدہ نے اس کا نام اپنے علم ازلی میں الیاس قادری جو ہے رکھا اور کائنات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو میں ایک جملے میں اس کا جواب دوں گا کہ دعوت اسلامی نور قرآن تقسیم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہوں یا مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہوں، آپ چاہے استاد ہوں یا شاگرد ہوں، آپ مجھے بتائیں صبح سے شام تک آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، حدیث پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا۔ ہاں بھائی، کتنے آپ کے دوست حافظ قرآن بن گئے، کتنے بن رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جن میں قرآن پڑھا اور حفظ کیا جاتا ہے، کتنی شاخیں اس کی؟ کم و بیش ساری 6000 شاخیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ان علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کے دیکھیں، ان قاری قرآن حضرات کی بارگاہوں میں حاضریاں دے کے دیکھیں، ان قرآن کے حافظ استادوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دے کے دیکھیں جو اپنے طور پر اہل سنت کے مدارس چلا رہے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھ کے دیکھیں کہ مدرسہ چلانا کتنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک قرآن کی تعلیم والا مدرسہ چلانے کے لیے کتنا پریشان ہونا پڑتا ہے محتمین کو، منتظم کو، متولی کو، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے ٹائم ٹیبل کے لیے، بچوں کے کھانے کے لیے، بچوں کے خوراک کے لیے، استاد کی تنخواہ کے لیے، بجلی کے بل کے لیے، گیس کے بل کے لیے۔ آپ پوچھ کے تو دیکھیں کسی سے جا کے، یہ نور قرآن تقسیم کاری جو ہے نا، نور قرآن کی تقسیم کاری، یہ آسان کام نہیں ہے، کانٹوں پر چلنا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، بہت مشکل کام ہے کسی بچے کو حافظ بنانا۔ یہ جو قرآن کے حافظ اساتذہ کرام مدرسوں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر جو بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے بڑے مزے سے بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ 8-8 گھنٹے ایک مسند پر بیٹھنا، 10-10 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا اور صرف سنتے رہنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ اور کم معاش کے باوجود، کم تنخواہوں کے باوجود یہ ہمارے حافظ قرآن اساتذہ، یہ قاری قرآن اساتذہ، یہ علماء کرام، یہ مفتیان اسلام اتنے صبر و استقلال کے ساتھ اس کام کو کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قرآن پر نظر ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ان کی نظر ہے اس پر، یہ جانتے ہیں کہ منصب نبوت کی نیابت ہے، یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، حضور کے واسطے جلیلہ سے یہ منصب ان کی طرف نیابت کے طور پر منتقل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم دینے والا حافظ قرآن استاد، یہ قرآن کی تعلیم دینے والا قاری قرآن استاد، یہ علم دین کی باتیں بتانے والا عالم دین استاد، یہ دین اسلام کے مسائل بتانے والا مفتی اسلام استاد، یہ محراب و منبر کی زینت بننے والا عالم دین یہ استاد، حقیقت میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے قرآن کی جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اس خیرات کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو رب کریم جل مجدہ نے دعوت اسلامی کو بھی الحمدللہ ان صفوں میں کھڑا کر دیا جن صفوں میں علماء اکرام، حفاظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کی خیراتیں تقسیم کر رہے تھے۔ امیر اہل سنت کی زیر سرپرستی، ان کی قیادت میں، ان کی سیادت میں، ان کی رہنمائی میں اور ان کی بنائی ہوئی تنظیم کے ایک گلدستے کی صورت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ ہم یا تو قرآن تقسیم کر رہے ہیں، قرآن کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، یا پھر قرآن کی خیرات حاصل کر رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی قرآن کی خیرات تقسیم کرنے والی تحریک، دعوت اسلامی قرآن کا نور تقسیم کرنے والی تحریک ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھے نا دعوت اسلامی کیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ دعوت اسلامی نور قرآن تقسیم کرنے والی تحریک۔ اگر یقین نہیں آتا تو بولو جاؤ دعوت اسلامی کے 6,500 مدارس کا سیر کر لو، دعوت اسلامی کے 6,500 مدارس کا وزٹ کر لو، تو تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی دعوت اسلامی نور قرآن تقسیم کرنے والی تحریک ہے۔ اور دوسرا ایک جملہ، ایک تو ہے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ دعوت اسلامی نور قرآن تقسیم کر رہی ہے۔ ہاں، دوسرا ایک سوال ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے، یہ جو نا کیا کرتی ہے۔ اب سوال یہ کہ دعوت اسلامی کیا ہے، تو اس کا جواب ایک جملے میں ہے کہ دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے۔ دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے۔ آپ یقین جانیں خدا کی عزت کی قسم، آپ اولیاء کے سردار شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مبارک سیرت کو پڑھیں تو ان کی مبارک سیرت کو آپ پڑھیں گے نا، اور ان کی سیرت میں آپ کو جو جھلکیاں نظر آئیں گی نا، ان جھلکیوں کو جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں گے تو وہی جھلکیاں آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز تھے، کیا تھے؟ لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ تو دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ امت رسول کی خیر خواہ تحریک۔ آپ دیکھیں نا کہ ان ہزاروں مدارس کے اندر لاکھوں مدنی منع اور مدنی منیاں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، تو کیا ان سے کوئی فیس لی جاتی ہے؟ کیا ان سے کوئی داخلہ فیس لی جاتی ہے؟ کیا ان سے کوئی ہاسٹل میں رہنے کی کوئی فیس لی جاتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ان غربا کے بچوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی نے جو FGRF بنایا، یہ FGRF کیا ہے؟ یہ امت کی خیر خواہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو سیلاب آیا تھا سندھ کے اندر، اس سیلاب سے جو عاشق رسول جو مسلمان متاثر ہوئے تھے، کم و بیش 2 ارب روپے، کتنے؟ 2 ارب روپے کے کھانے 3 ماہ تک دعوت اسلامی نے الحمدللہ ان سیلاب متاثرین میں تقسیم فرمائے، اور کم و بیش 2 کروڑ سے زائد افراد تک، 2 کروڑ سے زائد افراد تک الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنی مدد کو پہنچایا، اور تقریباً 4,000 کتنے؟ 4,000 سیلاب سے جو متاثرین لوگ تھے، جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے، اجڑ گئے تھے، ان 4,000 لوگوں کو دعوت اسلامی نے گھر تعمیر کر کے دیے۔ تو یہ امت کی خیر خواہی اور کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس دیکھا کہ جن کو خون کی اشد ضرورت تھی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے عام اعلان کیا اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون ڈونیشن کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بوتلیں جو ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں تک الحمدللہ پہنچائی گئی۔ مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز کی تعمیر، اور نہ جانے کیسے کیسے خیر خواہی والے ادارے دعوت اسلامی نے قائم کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی جو ہے ایک تو نور قرآن تقسیم کرتی ہے، اور دوسرے نمبر پر دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے، اور خاص طور پر فیضان پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ سچی پکی وابستگی نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات کا پرچار کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں جس بھی شعبے کے ساتھ وابستگی نصیب ہو اس شعبے کے ساتھ ہم مخلص ہو کر تا حیات اس شعبے میں رہ کر دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں، امیر اہل سنت کے دامن طریقت سے، مریدی کے اعتبار سے یا طالبی کے اعتبار سے وابستہ رہیں، اور ان کے فیضان کو لوٹتے رہیں کہ بے شک امیر اہل سنت کا فیضان فیضان اولیاء ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔